محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم۔ حضرات، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی حمد و ثنا کہ وہ تمام کائنات کا خالق و مالک اور رازق ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے، علیم بذات الصدور ہے، لاچاروں اور بے بسوں کی دعاؤں کو سننے والا ہے، سمیع علیم ہے، اور کروڑہا مرتبہ درود و سلام آقا نامدار حضور مدنی تاجدار شفیع روز شمار احمد مختار حبیب پروردگار جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر کہ جن کی ذات اس کائنات کے لیے اور تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے، جن کو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے تمام انبیاء و مرسلین کی سرداری عطا فرمائی، جن کے سر پر ختم نبوت کا تاج سجا کر اللہ نے ان کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ بعد از حمد و صلات بارگاہ رب العزت کے اندر دعا ہے کہ خالق کائنات اپنے پیارے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے تمام امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ عزیزان گرامی، گزشتہ دو جمعۃ المبارک سے جو سلسلہ گفتگو دعا کے حوالے سے کہ دعا کی اہمیت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کی آداب اور شرائط کیا ہیں، اور کن لوگوں کی دعا قبول ہوتی ہے، کن کی دعا قبول نہیں ہوتی، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ گزشتہ جو جمعۃ المبارک سے سلسلہ گفتگو کے اندر اس حوالے سے گفتگو کی جا رہی ہے۔ تو آج بھی اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ دعا جو ہے وہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی بارگاہ کے اندر کی جاتی ہے، اللہ سے دعا مانگی جاتی ہے، اللہ دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، اور اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو اس کی فضیلت بیان فرمائی، دعا کی اس کی اہمیت جو بیان فرمائی، اس کی قبول ہونے اور نا قبول ہونے کی جو وجوہات بیان کی ہیں، تو گزشتہ جمعۃ المبارک کو بات جو ہے وہ یہاں پر ختم ہوئی تھی کہ دوسرے لوگوں سے اپنے لیے دعا کروانا جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، اور اللہ اس دعا کو قبول فرماتا ہے جو دوسروں کے حق میں کی جائے۔ تو اس لیے خود بندہ چاہے جتنا بھی اعلیٰ ہو، جتنا بھی عرفہ ہو، جتنا بھی متقی اور پرہیزگار ہو، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے دوسرے لوگوں سے دعا کی درخواست کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ایسی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ تو سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھائیں تو آگے پھر اگلا جو ہے وہ سلسلہ وہ یہ بات آتی ہے کہ دوسروں کے لیے دعا کرنا۔ گزشتہ جمعۃ المبارک کو بات ختم ہوئی تھی کہ دوسروں سے دعا کروانا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق حضرت اویس قرنی سے دعا کروائی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر فاروق سے دعا کروائی۔ تو اب اگلا سلسلہ جو ہے وہ اگلا پوائنٹ وہ یہ ہے کہ دوسروں کے لیے دعا کرنا جو ہے یہ اللہ کو کتنا پسند ہے، کیونکہ شریعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اندر مسلمانوں کی خیرخواہی کرنا اور انہیں فائدہ پہنچانا اور فائدہ پہنچانے کی کوشش کرنا، ان کے ساتھ بھلائی اور نیکی کرنا، یہ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کی بارگاہ کے اندر بڑا مقبول عمل ہے کہ دوسرے مسلمان کی بھلائی اور خیرخواہی کی جائے۔ تو خیرخواہی کا طریقہ جو ہے اس کے اندر ایک چیز یہ بھی شامل ہو جاتی ہے کہ دوسرے مسلمانوں کے لیے دعا کی جائے، اپنے والدین کے لیے دعا کی جائے، اساتذہ کے لیے، مشائخ کے لیے، دیگر محسنین کے لیے۔ بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ بندہ جو خود دعا کرنے والا ہوتا ہے وہ اپنے کسی عمل کی وجہ سے اس قابل نہیں ہوتا کہ اس کی دعا اللہ رب العالمین حکم الحاکمین قبول فرمائے، لیکن جب خود بھی دعا کرتا ہے اور ساتھ دوسرے لوگوں کو اپنی دعا میں شامل کرتا ہے تو دوسرے لوگوں کی وجہ سے اللہ اس کی دعا کو بھی قبول فرما لیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر ایک شخص آتا ہے، صحابی آتے ہیں اور آ کر نماز ادا کرتے ہیں۔ نماز ادا کرنے کے بعد اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کی بارگاہ کے اندر دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے، اللہم مرحمنی، اے اللہ میرے اوپر رحم فرما، اللہم تب علیہ، اے اللہ میری توبہ قبول فرما۔ یعنی دعا اپنے لیے بخشش اور اپنے لیے رحم کی اپیل اور اپنے لیے توبہ، یعنی صرف دعا مانگی تو اپنے لیے دعا مانگی، کسی دوسرے کو دعا کے اندر شامل نہیں کیا۔ اجتماعی طور پر یہ دعا کی، اللہم اغفر لی، اللہم ارحمنی، اللہم تب علیہ، اے اللہ مجھے بخش دے، میرے اوپر رحم فرما اور میری توبہ کو قبول فرما۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا اس غلام کی سنی، اس صحابی کی سنی، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اپنے پاس بلایا اور پاس بلا کر محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمم، فرمایا اس کو عام کرو، یہ جو تم دعا اللہ کی بارگاہ کے اندر کر رہے ہو صرف اپنے لیے مانگ رہے ہو، اس کو اپنے تک محدود نہ رکھو، عمم، اس کو عام کرو، تعمیم کرو اس کے اندر۔ کیوں؟ فرمایا فَفَضْلُ مَا بَيْنَ الْعُمُومِ وَالْخُصُوصِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، فرمایا عام دعا کرنا اور خاص دعا کرنا، فرمایا اس کے درمیان اتنا ہی فرق ہے، اتنا ہی فضل ہے، اتنی فضیلت ہے جتنا جو ہے وہ زمین و آسمان کے درمیان فاصلہ ہے۔ تو فرمایا دعا کو صرف اپنے تک محدود نہ رکھو، عمم، اس کو جو ہے وہ عام کرو، یعنی سب لوگوں کو، دوسرے مسلمانوں کو بھی جو ہے دعا کے اندر شامل کیا جائے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں، صحابی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کی بخشش کی دعا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین اس دعا کرنے والے کو ہر ایک کے بدلے ایک نیکی عطا فرماتا ہے۔ یعنی جو صرف اپنی بخشش کی دعا نہیں کرتا، جب دعا کرنے لگتا ہے دوسروں کے لیے بھی دعا کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابی بیان کر رہے حضرت عبادہ بن صامت، وہ فرماتے ہیں کہ آقا تو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی بندہ کسی دوسرے مسلمان کے لیے، وہ مرد ہو یا عورت ہو، یعنی تمام مسلمان مردوں عورتوں کے لیے جب دعا کرتا ہے بخشش و مغفرت کی، تو اللہ رب العالمین حکم الحاکمین جتنے مسلمان مرد و زن فوت شدگان ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین حکم الحاکمین ہر ایک کے بدلے اس دعا مانگنے والے کو نیکی عطا فرماتا ہے۔
ہر ایک کے بدلے نیکی عطا فرماتا ہے۔ اور جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی غیر موجودگی کے اندر اس کے لیے دعا کرے، ایک تو ہے نا بندہ سامنے بیٹھا ہے، اس میں ریاکاری اور دکھلاوے کی کیفیت پیدا ہو سکتی ہے، خوشامد جو ہے وہ پیدا ہو سکتی ہے، لیکن ایک بندہ سامنے نہیں ہے، ایک بندہ اس مقام پر موجود نہیں ہے، اس کی عدم موجودگی کے اندر، اس کی غیر موجودگی کے اندر جب مسلمان اپنے اس مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتا ہے تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ دعا اللہ ضرور قبول فرماتا ہے۔ اور پھر اس دعا کرنے والے کے سرہانے کے اوپر اللہ ایک فرشتے کو مقرر کر دیتا ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے جو بھی دعائے خیر کرے تو فرشتہ کہتا ہے اللہ تیری دعا قبول فرمائے اور تجھے بھی ایسی ہی بھلائی عطا فرمائے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، یعنی مسلمان سامنے نہیں، دوسرا مسلمان بھائی سامنے نہیں ہے، اور ایک بندہ دعا کرنے لگا ہے اور دعا کرتے ہوئے اپنے کسی دوسرے مسلمان کے لیے، دوسرے مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ اس کو بھی بھلائی عطا فرما دے، اس کو بھی خیر عطا فرما دے، اس کی بھی بخشش فرما دے، اس کی مشکلات کو آسان کر دے، یعنی کسی بھی حوالے سے کوئی دعا کرتا ہے اپنے اس مسلمان بھائی کے لیے جو اس کے سامنے نہیں ہے، جو اس کے پاس نہیں ہے، اس کی عدم موجودگی کے اندر، اس کی غیر موجودگی کے اندر اس کے لیے دعا کرتا ہے تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وہ دعا اللہ ضرور قبول فرماتا ہے اور اس پر ایک فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے، اور جب بندہ وہ دعا کرتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے کہ اللہ تیری یہ دعا قبول فرمائے اور تجھے بھی ایسی ہی بھلائی عطا فرمائے۔ یعنی جب بندہ دوسروں کے لیے دعا کرتا ہے تو اس کو اپنے لیے بھی جو دعا ہوتی ہے اللہ قبول فرما کر اس جیسی دعا کے بدلے اس کو بھلائی اور خیر عطا فرما دیتا ہے۔ تو پھر اخلاص کے ساتھ، کیونکہ بندہ سامنے ہو تو ریاکاری اور دکھلاوا ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے ریاکاری اور دکھلاوے سے، کیونکہ تو اس حدیث مبارکہ سے یہ پتا چلتا ہے کہ جب بندہ سامنے نہ ہو پھر بندے کے دل میں اس کے لیے اخلاص ہوتا ہے، اس کے لیے خیر خواہی کا جذبہ ہوتا ہے، اس لیے وہ اس بندے کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین جو عمل بھی اخلاص کے ساتھ کیا جائے وہ بے شمار رحمتوں کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اور پھر اوقات ایسے تلاش کرے بندہ کہ جن کے اندر اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا کرے تو اللہ قبول فرمائے، احادیث کے اندر اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ آدھی رات کے وقت دعا کرے اور رات کا پچھلا پہر جو ہے تہجد کے وقت اس وقت دعا کرے، سورج ڈھلنے اور غروب ہونے کے اوقات کے اندر، اذان اور اقامت کے اوقات کے دوران، نماز کے بعد، مسجد کی طرف جاتے ہوئے، قرآن پاک مکمل کرنے کے بعد، شب جمعہ کو، تو اس طرح سے جو ہے وہ بارش کے وقت آب زمزم پیتے ہوئے، ایسے اوقات اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمایا ہے، بیان فرمایا ہے کہ جن کے اندر دعا کی جائے تو اللہ اس دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ تو آیت کریمہ آج کے خطبہ کے لیے جو آپ احباب کے سامنے تلاوت کی دوران خطبہ سورہ انبیاء کی آیہ مبارکہ ہے۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے انبیاء کرام کے اوصاف بیان کرتے ہوئے فرمایا انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین۔ اس آیہ مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے انبیاء کی 3 خصوصیات بیان کی۔ ایک کہ وہ نیکی کی طرف جلدی کرنے والے، یسارعون فی الخیرات، نیکی کے کاموں کے اندر، بھلائی کے کاموں کے اندر جلدی کرنے والے، اور اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کو شوق و ذوق کے ساتھ اور خوف کے ساتھ یدعوننا رغبا ورہبا، اللہ کو پکارنے والے، اور وکانوا لنا خاشعین، اور اللہ رب العالمین احکم الحاکمین سے ڈرنے والے۔ خالق کائنات وحدہ لا شریک کی بارگاہ کے اندر کوئی بھی مخلوق دعا کرے، آسمانوں میں رہنے والے فرشتے ہوں، زمین میں رہنے والے جنات و آسمان جنات و انسان ہوں، یا خوردبین سے نظر آنے والے چھوٹے چھوٹے جراثیم، چھوٹے چھوٹی کیڑیاں، مکوڑے، چیونٹیاں، یا کوئی بڑے سے بڑا جانور ہو، نوری مخلوق ہو، ناری مخلوق ہو، آبی مخلوق ہو، خاکی مخلوق ہو، ہم جیسے گناہگار ہوں، یا
انبیاء کرام علیہم السلام ذیشان بڑی عظمتوں اور شانوں والے کوئی بھی اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کی رحمت سے بے نیاز نہیں ہے. اللہ کی رحمت سے بے نیاز نہیں، سب اس کے فضل و کرم کے چاہنے والے ہیں، سب اس کے فضل و کرم کے سائل ہیں. کوئی منہ کی زبان سے مانگتا ہے اور جس کے پاس منہ کی زبان نہیں ہے وہ اپنی زبان حال سے اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کی بارگاہ کے اندر مانگتا ہے، کیونکہ خالق کائنات وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا یسألہ من فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں میں جتنے بھی ہیں جو کچھ بھی ہے وہ اس رب کا سوالی ہے، اس رب کے مانگنے والے ہیں، اس رب سے سوال کرنے والے ہیں. تو اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کی بارگاہ کے اندر سب مانگتے ہیں، کوئی چھوٹا ہے کوئی بڑا ہے، سب سوال کرتے ہیں، لیکن سب کی حیثیت ایک جیسی نہیں ہوتی. سب اس کے در کے سوالی ہے، سب اس کی بارگاہ کے اندر سوال کرنے والے ہیں، سب اس کی بارگاہ کے اندر مانگنے والے ہیں. کوئی عام مخلوق ہے، کوئی اعلیٰ مخلوق ہے، کوئی نوری ہے، کوئی ناری ہے، کوئی زمینی ہے، کوئی آسمانی مخلوق ہے، کوئی عام انسان ہے یا کوئی فضل والا کوئی انسان ہے، جس طرح انبیاء کرام ذیشان ہے. تو سب اللہ رب العالمین حکم الحاکمین سے مانگتے ہیں، لیکن سب کی حیثیت ایک جیسی نہیں ہے. جتنا کسی کا اللہ کی بارگاہ کے اندر بلند مقام ہوتا ہے اتنا اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کی بارگاہ کے اندر اس کو قرب بھی حاصل ہوتا ہے. سب مانگتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کا سوال کرنا ہی اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کو پسند نہیں ہوتا. کچھ کا سوال کرنا ہی اللہ کی بارگاہ میں اللہ کو پسند نہیں ہوتا. یا تو اللہ رب العالمین انہیں مانگنے کی توفیق نہیں عطا فرماتا کہ اس کی بارگاہ کے اندر سوال کریں، مانگیں، یا اگر اللہ کی بارگاہ سے مانگتے ہیں تو اللہ فوراً ہی ان کے سوال کو پورا کر دیتا ہے کہ یہ دوبارہ جو ہے میری طرف رجوع نہ کرے. اور کچھ پر اتنا راضی ہوتا ہے کہ جب وہ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کی بارگاہ کے اندر گڑ گڑا کر دعا مانگتے ہیں تو اللہ رب العالمین حکم الحاکمین ان پر اپنا اتنا کرم فرماتا ہے، اتنا کرم فرماتا ہے، اور اللہ رب العالمین ان کو بھی عطا بھی فرماتا ہے. اور بعض اوقات جو ہے وہ ان کی دعاؤں کو تاخیر کا شکار کرتا ہے کہ یہ میرے بندے مجھ سے بار بار مانگتے رہے، مجھے ان کا مانگنا بڑا پسند ہے، مجھے ان کا سوال کرنا بڑا پسند ہے، ان کا مانگنا بڑا پسند ہے. تو علماء فرماتے ہیں محدثین مفسرین کہ جو اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے انبیاء کرام علیہم السلام کی 3 خصوصیات بیان کی ہیں. اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کی بارگاہ کے اندر دعا مانگنے والے انسان کو چاہیے کہ وہ ان 3 خصوصیات کو اپنے اندر جو ہے وہ پیدا کرے. وہ کیا ہے؟ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، نیکی کے اندر جلدی کریں اور اپنے رب کو پکاریں شوق و ذوق اور خوف کے ساتھ، یعنی اس رب العالمین حکم الحاکمین کی بارگاہ کا خوف بھی ان کے دل کے اندر پیدا ہو اور اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کی بارگاہ کے اندر ان کو امید اور یقین بھی حاصل ہو. الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان اسی چیز کا نام ہے کہ بندے کے دل میں رب کا خوف بھی ہو اور اس کی بارگاہ کی امید بھی ہو کہ مالک بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، کرم فرمانے والا ہے، لیکن اس کے قہر و غضب سے ڈرنے والا بھی ہو. یہ نہیں کہ اس کے ڈر سے بالکل ہی بے خوف ہو جائے بندہ، صرف امید اور یقین ہی لگا کر بیٹھ جائے، یا امید اور یقین چھوڑ دے، صرف اس کا ڈر جو ہے وہ اس کو اپنے اوپر مسلط کر لے. نہیں، ان دونوں چیزوں کو یدعوننا رغبا ورہبا اور الایمان بین الخوف والرجاء، تو یہ دوسری خصوصیت ہے کہ رب کی بارگاہ کے اندر ذوق و شوق بھی ہو اور اس کا خوف بھی ان کے اوپر ہو. اور وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کی بارگاہ سے ڈرنے والے ہوں، خشیت جو ہے وہ ان کے اندر پیدا ہو. فرمایا یہ 3 خصوصیات انبیاء والی بندہ اپنے اندر پیدا کر کے رب کی بارگاہ کے اندر دعا کرے تو اللہ رب العالمین حکم الحاکمین ان کی دعاؤں کو ضرور قبول فرمائے گا.
اب ایسے لوگ کہ جن کی دعا قبول نہیں ہوتی، یعنی ہر بندہ دعا مانگتا ہے، اللہ رب العالمین حق الحاکمین کی بارگاہ کے اندر سوال کرنے والا ہے، چاہے کوئی چھوٹی مخلوق ہے، بڑی مخلوق ہے، کوئی بھی مخلوقات میں سے سب اللہ کی بارگاہ کے اندر سوال کرنے والے، یسألہ من فی السماوات والارض۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کی دعا کو اللہ رب العالمین حق الحاکمین قبول نہیں فرماتا، کیونکہ وہ خالق ہے، مالک ہے، بے نیاز ہے، اس پر یہ لازم نہیں ہے کہ وہ ہر ایک کی دعا کو قبول کرے۔ اگر وہ کسی انسان کی، کسی بندے کی دعاؤں کو رد کر دے تو کوئی اس سے پوچھنے والا بھی نہیں ہے۔ وہ رب العالمین ہے، وہ حکم الحاکمین ہے، وہ خالق کائنات ہے، مالک کائنات ہے، بے نیاز ہے وہ۔ اگر کسی بندے کی دعا وہ قبول نہیں کرتا تو کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں ہے کہ بھئی اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کی بارگاہ کے اندر اس کی دعا قبول کیوں نہیں ہوئی۔ یہ تو اس کا فضل و کرم ہے کہ اس نے دعا کی قبولیت کا وعدہ فرمایا ہے۔ وہ فرماتا ہے مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، لیکن کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، کچھ ان کے اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ رب العالمین حق الحاکمین ان کی دعاؤں کو قبول نہیں فرماتا۔ اگر کوئی شخص جو ہے وہ مکان بنانا شروع کرے اور مکان بنانا شروع کرے اور مکان کے اندر مکان بناتے وقت کسی بڑے انجینئر سے رہنمائی بھی لے، اعلیٰ سے اعلیٰ جو ہے وہ مٹیریل بھی استعمال کرے، لیکن رہنمائی لینے کے باوجود اس انجینئر کے کہنے کے مطابق جو تعمیرات کے اصول ہیں ان کے مطابق اگر وہ عمارت کو تعمیر نہیں کرے گا تو اس کی عمارت مضبوط نہیں ہوگی۔ ایسے ہی بلا تشبیہ و تمثیل اللہ رب العالمین حق الحاکمین نے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں دعا کے ڈھنگ اور آداب سکھائے ہیں۔ خود مانگنے کا حکم دیا، آداب و ڈھنگ اور طریقہ کار یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں سکھایا۔ اگر ہم ان چیزوں کا خیال نہیں کریں گے تو ہماری دعا اللہ قبول نہیں فرمائے گا۔ تو کن لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوتی؟ ان کے اندر سب سے پہلا جو علماء نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ حرام کھانے والا، اس کی دعا کو اللہ قبول نہیں فرماتا۔ حرام خور جو ہے، جو حرام کھانے والا ہے، اپنے کاروبار کے اندر ملاوٹ کر کے حرام کھاتا ہے، اپنے کاروبار کے اندر دھوکہ شامل کر کے جو ہے وہ دھوکے کی وجہ سے حرام کھاتا ہے، یا کسی کا جو ہے وہ مال حرام غصب کر لیتا ہے، تو حرام کھانے والا جو ہے وہ اس کی دعا کو اللہ قبول نہیں فرماتا۔ جس طرح کہ حدیث مبارکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرنے والے ہیں، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرمایا ایک بندہ دور دراز کا سفر کر کے آئے، لباس اس کا جو ہے وہ غبار آلود ہو، چہرے پر بھی اس کے گرد پڑی ہو، یعنی پتہ چلے بڑا دور سے بڑی مشقت اٹھا کر، بڑی تکلیف اٹھا کر یہ آیا ہے، اور بیت اللہ شریف کے اندر سے حرم کے اندر دعا کرے، لیکن آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرمایا اس کا کھانا حرام ہو، اس کا جو ہے وہ پینا حرام ہو، اس کا لباس حرام ہو، اس کے پیٹ کے اندر جو غذا گئی ہے وہ غذا حرام ہو، تو اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں فرماتا۔ اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں فرماتا۔ تو اللہ رب العالمین حق الحاکمین کی بارگاہ کے اندر بندہ جتنا بے بس اور لاچار ہو کر دعا مانگے، اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ، جتنا بے بس اور لاچار ہو کر دعا مانگے اللہ دعا قبول فرماتا ہے۔ لیکن یہاں پر وہ شخص بے بس بھی ہے، لاچار بھی ہے، دور دراز سے سفر کر کے آیا ہے، سفر کی صعوبتیں برداشت کر کے آیا ہے، اور سین حرم کے اندر ہے، خانہ کعبہ کے پاس ہے، اللہ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہے، اور وہاں آ کر دعا بھی کر رہا ہے، رو رو کر، گڑ گڑا کر، لیکن آقا فرماتے ہیں لباس حرام، کھانا حرام، پینا حرام، پیٹ میں گئی غذا حرام، تو فرمایا ایسی صورتحال میں اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں فرماتا۔ تو حرام کھانے والے کی دعا اللہ کی بارگاہ کے اندر قبول نہیں ہوتی۔ اور دوسرے نمبر پر جو ظالم انسان ہوتا ہے، کسی پر جو ہے وہ ظلم کرنے والا ہوتا ہے، حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک مرتبہ قحط پڑا اور 7 سال تک قحط رہا۔ بنی اسرائیل کے لوگ پہاڑوں پر جاتے،
اللہ رب العالمین کو حاکمین کی بارگاہ کے اندر روتے گڑ گڑاتے دعائیں کرتے مگر بارش نہ برستی، ان کی قحط سالی دور نہ ہوئی۔ تو اس وقت کے نبی کی طرف اللہ رب العالمین حق الحاکمین نے وہی فرمائی اور فرمایا میرے پیغمبر یہ لوگ اگر اتنا میری بارگاہ کے اندر گڑ گڑائیں کہ ان کے گھٹنے گھس جائیں اور اتنے بلند ہاتھ کریں کہ ان کے ہاتھ آسمانوں تک پہنچ جائیں اور اتنی جو ہے وہ اپنی زبان سے یہ دعائیں کریں کہ دعائیں مانگتے مانگتے ان کی جو ہے وہ زبانیں گونگی ہو جائیں، زبانیں بولنا چھوڑ دیں، تو اللہ رب العالمین الحاکمین نے فرمایا کہ میں نہ ان کی دعا قبول کروں گا نہ ان پر رحم کروں گا جب تک یہ مظلوموں کو ان کے حقوق ادا نہیں کریں گے، جب تک مظلوموں کے حقوق ادا نہیں کریں گے۔ جب اللہ کے پیغمبر نے ان تک یہ رب العالمین حق الحاکمین کا پیغام پہنچایا تو جس نے جس پر ظلم کیا ہوا تھا، جس کا کوئی حق غصب کیا ہوا تھا، جس کے ساتھ کوئی زیادتی و ظلم کیا ہوا تھا، وہ سارے جب حقوق واپس کیے معاف کروائے پھر اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا کی تو اللہ نے ان کو بارش عطا فرمائی۔ تو دعا قبول نہ ہونے کا جو سبب ہے وہ ایک حرام کھانا اور دوسرا جو ہے وہ ظلم کرنا، اور پھر تیسرے نمبر پر جو علماء نے فرمایا کہ وہ ہے جلد باز بندہ، کہ اللہ کی بار کوئی اس پر مشکل آئی، کوئی پریشانی آئی، کوئی مصیبت، کوئی تکلیف آئی، اللہ کی بارگاہ کے اندر فوراً آیا، آ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی۔ اب اللہ کی مشیت ہے اس کی دعا کو فوراً قبول کرے یا اس کو تاخیر کا شکار کرے، لیکن وہ بندہ جو ہے وہ جلد باز ہوتا ہے، ایک مرتبہ دعا کر کے وہ کہتا ہے اللہ نے میری دعا قبول نہیں کی تو اور دعا مانگنا چھوڑ دیتا ہے، پھر اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا نہیں کرتا۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین احکم الحاکمین اس کی جلد بازی کی وجہ سے اس کی دعا کو رد کر دیتا ہے، دعا کو قبول نہیں کرتا۔ اور اگلے نمبر پر جو فرمایا کہ اپنے ہاتھ سے جو ہے وہ نقصان کرنے والا یعنی اپنے آپ کو خود مشکل کے اندر ڈالنے والا، یعنی ایک بندہ جائے اور جا کر جو ہے وہ کسی خطرناک جگہ پر جا کر ٹھہر جائے اور اپنی حفاظت کا بندوبست بھی نہ کرے اور پھر اللہ سے کہے یا اللہ میری حفاظت فرمائے، تو فرمایا اس کی بھی اللہ دعا قبول نہیں کرے گا، اس نے خود خطرہ مول لیا۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر ایک صحابی عربی آئے اور آ کر اپنی سواری جو ہے وہ ایسے ہی کھلا چھوڑ دیا اور اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا کی اللہ تیرے حوالے، انی توکلت علی اللہ، میں تیرے اوپر توکل کرتا ہوں۔ آقا نے فرمایا اس کو بلایا فرما کر اس سواری کا پہلے اس کو بٹھا کر اس کا گھٹنا باندھ کے پھر اللہ کے حوالے کر، پھر اللہ تیری سواری کی حفاظت فرمائے گا۔ یعنی اسباب اختیار نہیں کیے، خود اپنے ہاتھ سے جو ہے وہ مشکل اور راستہ جو ہے اختیار کر لیا، تو فرمایا ایسے لوگوں کی دعا بھی اللہ قبول نہیں فرماتا۔ اور پھر آگے وہ لوگ جن کی دعا اللہ جلدی قبول فرما لیتا۔ حضرت حبیب بن مسلمہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لشکر کی سپہ سالاری عطا فرما کے ان کو جہاد کے لیے بھیجا دشمن کے پاس، اور جب دشمن کے پاس پہنچ گئے آمنا سامنا ہوا تو اس وقت وہ صحابی رسول کہنے لگے کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جب مسلمان جمع ہو اور کچھ مسلمان دعا کرے اور کچھ جو ہے وہ اس کی دعا پر آمین کہے تو اللہ جو ہے وہ دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ تو صحابی رسول نے اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی بارگاہ کے اندر دعا کی، باقی صحابہ نے اس پر آمین کہا، دعا کیا کہ اللہ ہماری حفاظت فرما اور ہمیں شہیدوں والا اجر عطا فرما۔ تو راوی بیان کرتے ہیں کہ ابھی ان کی دعا پوری نہیں ہوئی کہ وہ جو دشمنوں کا سربراہ تھا وہ صلح کے لیے حاضر ہو گیا۔ یعنی اجتماعی طور پر دعا کی جائے، کچھ لوگ دعا کریں، کچھ اس پر آمین کہیں، تو وہ دعا بھی اللہ رب العالمین احکم الحاکمین اپنی بارگاہ میں جلد قبول فرماتا۔ پھر جن کی دعا قبول ہوتی ہے ان میں ہے عادل حکمران، عدل کرنے والا، انصاف کرنے والا حکمران، کسی کو حکومت ملے یہ بڑا جو ہے وہ فضیلت کی بات ہے، بڑی فضیلت کی بات ہے، عزت والی عظمت والی بات ہے۔
تو فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مطابق اس کو عزت بھی ملتی ہے، فضیلت بھی ملتی ہے، اور یہ حکومت ملنا ذلت و رسوائی کا باعث بھی بنتا ہے، ذلت و رسوائی کا باعث۔ اگر حکمران ہو، حکومت کرنے والا ہو، اسلام سے غداری کرے، عوام سے بدسلوکی کرے، تو پھر اس کے لیے دونوں جہاں کی ذلت اور رسوائی جو ہے وہ اس کا سامنا کرنے پڑنے کرے۔ لیکن اگر اسلام کا وفادار ہے، رعایا کا خیرخواہ ہے، اور عدل و انصاف کا قائم کرنے والا ہے، تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو وہ عادل حکمران ہوگا تو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین اس عادل حکمران کی دعا کو رد نہیں فرماتا، اس کی دعا بھی اللہ قبول فرماتا ہے۔ اور پھر والدین کی اولاد کے لیے جو دعا ہوتی ہے وہ بھی دعا اللہ قبول فرماتا ہے۔ والدین جب اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ 3 دعائیں ایسی ہیں جو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی بارگاہ میں اتنا مقام رکھتی ہیں کہ ان کی قبولیت کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ وہ فرمایا کیا ہے؟ فرمایا دعوت المظلوم، پہلی دعا فرمایا مظلوم کی دعا۔ جب مظلوم بندہ دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ دعوت المسافر، مسافر کی دعا، اس کو بھی اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی بارگاہ کے اندر یہ مقام حاصل ہوتا ہے کہ اس مسافر کی دعا اللہ رب العالمین ضرور قبول فرماتا ہے۔ ودعوت الوالد لولدہ، اور ایک باپ کی دعا اپنی اولاد کے لیے، جب باپ اولاد کے لیے دعا کرتا ہے، والدین اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین والدین کی دعا اولاد کے حق میں قبول فرماتا ہے۔ اور پھر اگلے نمبر پر ہے اولاد کی والدین کے لیے دعا۔ پہلے والدین کی اولاد کے لیے دعا، وہ بھی اللہ رب العالمین قبول فرماتا ہے۔ پھر اولاد اگر والدین کے لیے دعا کرتی ہے تو وہ دعا بھی اللہ رب العالمین احکم الحاکمین جو ہے وہ اس کو قبول فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں سیدنا واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بیان کرتے ہیں کہ آقا جو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 افراد کی دعا اللہ ضرور قبول فرماتا ہے۔ پہلے نمبر پر پھر عادل حکمران، اس حدیث مبارکہ کے اندر بھی، اور دوسرے نمبر پر ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان کی غیر موجودگی کے اندر اس کے لیے دعا کرنا، وہ دعا بھی اللہ رب العالمین قبول فرماتا ہے۔ تیسرے نمبر پر پھر وہی مظلوم کی دعا، اور چوتھے نمبر پر فرمایا وَرَجُلٌ يَدْعُو لِوَالِدَيْهِ، اور فرمایا اس شخص کی دعا جو اپنے والدین کے لیے دعا کرتا ہے اللہ اس اولاد کی دعا اپنے والدین کے حق میں قبول فرماتا ہے۔ مظلوم کی دعا وہ پہلے آپ نے سنا، اور پھر اگلے نمبر پر محسن کے حق کے اندر دعا، یعنی کوئی بندہ کسی پر کوئی نیکی کرتا ہے، کوئی احسان کرتا ہے، تو جس پر احسان کیا گیا ہے وہ اپنے محسن کے لیے جب دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو بھی ضرور قبول فرماتا ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان حضرت عبداللہ ابن عمر اس کو بیان کرتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دعاء المحسانی، یعنی جس پر احسان کیا گیا اس کو کہتے ہیں محسن، جو احسان کرنے والا ہے اس کو کہتے ہیں محسن، زیر زبر کے ساتھ معنی بدلتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ دعاء المحسانی، جس پر احسان کیا گیا ہے اس کی دعا الیہ للمحسن لا یرد، فرمایا وہ اپنے احسان کرنے والے کے لیے جو دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتا، وہ دعا اللہ رب العالمین ضرور قبول فرماتا ہے۔ تو ایسے ہی تلاوت قرآن پاک کرنے والا حضرت ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا جو شخص قرآن کے اندر مشغول رہا، قرآن کی تلاوت کے اندر، قرآن سیکھنے کے اندر، سکھانے کے اندر، پڑھانے کے اندر، قرآن کے مطلب ترجمہ و تفاسیر علوم کے اندر جو مشغول رہا، تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا جو قرآن میں مشغول ہو کر، تلاوت قرآن میں مشغول ہو کر کوئی اور ذکر نہ کر سکے، کوئی اور دعا نہ مانگ سکے، تو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین اس کو دعا مانگنے والوں سے بہتر عطا فرماتا۔ ذکر الہی ایسے جو ذکر کرنے والا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے بیٹھ کر، تو حضرت ابن فاروق فرماتے ہیں جو اللہ کا ذکر کرنے والا ہے
تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، رب فرماتا ہے جو میرے ذکر کے اندر مشغول رہا اور میرے ذکر کرنے کی وجہ سے وہ جو ہے وہ کوئی دعا اور نہیں مانگ سکا، تو اللہ فرماتا ہے میں اس کو بھی دعا مانگنے والوں سے بہتر عطا فرماؤں۔ اسی طرح درود پاک پڑھنے والا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر صحابی حضرت ابی بن کعب آتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کی ذات پر درود پڑھتا ہوں، تو یا رسول اللہ ارشاد فرمائیے میں کتنا وقت جو ہے وہ درود پڑھوں؟ آقا نے فرمایا جتنا تیرا دل کرے۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں 1/4 وقت جو ہوگا وہ درود پڑھوں گا، باقی دیگر اعمال کروں گا۔ آقا نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن اگر تو زیادہ کرے تو تیرے لیے بہتر ہوگا۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو وقت میرے پاس بچے گا میں آدھا وقت درود پڑھوں گا اور آدھا وقت دیگر ذکر اذکار کروں گا۔ آقا نے فرمایا یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر تو زیادہ کرے گا تو پھر تیرے لیے بہتر ہے۔ پھر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں 2/3 وقت جو ہے وہ درود پاک پڑھنے میں صرف کروں گا اور 1/3 وقت باقی ذکر اذکار کے اندر۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ بھی بہتر ہے، لیکن جو اگر تو زیادہ کرے گا تو وہ تیرے حق میں اور بہتر ہوگا۔ پھر عرض کیا حضرت ابی بن کعب نے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں جتنا بھی میرے پاس وقت بچے گا اپنے دنیاوی کام کاج سے فرائض سے فارغ ہو کر جتنا بھی میرے پاس وقت بچے گا میں سارا ہی وقت آپ پر درود پڑھتا رہوں گا۔ آقا نے فرمایا اگر تو ایسا کرے گا تو وہ درود پڑھنا تیرے ہر غم کے لیے، ہر دکھ کے لیے، ہر دعا کے لیے کافی ہو جائے گا۔ تو درود پاک پڑھنے والے کی دعائیں بھی اللہ قبول فرماتا ہے، ذکر کرنے والے کی دعا بھی اللہ قبول فرماتا ہے، قرآن پاک پڑھنے پڑھانے والے کی دعا اللہ قبول فرماتا ہے، جو ہے والدین کی دعا اولاد کے حق میں اللہ قبول فرماتا ہے، اولاد کی دعا والدین کے حق میں اللہ قبول فرماتا ہے، عادل حکمران کی دعا اللہ قبول فرماتا ہے، مسافر کی دعا قبول فرماتا ہے، مظلوم کی دعا قبول فرماتا ہے۔ تو یہ دعائیں اللہ کی بارگاہ کے اندر شرف قبولیت حاصل کرتی ہے، اور جب بندہ درود پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین اس درود پڑھنے والے کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے، بندہ درود پڑھتا رہتا ہے، فرشتہ اس کے لیے دعائیں کرتا رہتا ہے، اور اللہ رب العالمین اس درود پڑھنے والے کو بھلائیاں اور خیر عطا فرماتا ہے۔ تو یہ دعا کی اہمیت اور فضیلت کے اعتبار سے جو ہے وہ یہ 3 جمعۃ المبارک جو گفتگو ہوئی، اس کے اندر آداب، شرائط اور اہمیت اور ان چیزوں کا ذکر ہوا کہ کیسے دعائیں قبول ہوتی ہیں، کیا طریقہ کار، کیا آداب ہونے چاہیے کہ ان کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے، اور کس وقت کس اوقات کے اندر یا کیسے دعا کرنی چاہیے۔ تو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ہمیں ہر وقت اپنی بارگاہ کے اندر رجوع کرنے اور اپنی بارگاہ سے مانگنے اور سوال کرنے اور دعا کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین وما علیہ۔